بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے ہمارے ملک پاکستان میں باقاعدہ سرکاری سطح پہ دن منایا جا رہا ہے۔ اس بہانے لوگ کم از کم ان مظلوموں کی پکار کو شیئر کرتے ہیں، ان سے دکھ درد کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایمان کا ایک ادنا ترین درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ نبی نے فرمایا تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے، ہاتھ سے نہیں کر سکتا، زبان سے یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کم از کم دل میں ارادہ کرے۔ تو یہ ایمان کا آخری ترین درجہ ہے۔ تو ہم کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، ایک اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ ایمان کا سب سے آخری ترین درجہ ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا، کہ جو اصل کام کرنا چاہیے ہم وہ تو نہیں کر پا رہے، لیکن جو ہم سے ہو سکتا ہے کم از کم ہم وہ تو کریں۔ تو تاریخ کا بدترین ظلم ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 43۔ کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور کو دبا لیں گے، کمزور پہ زیادتی کریں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہی اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کو ان ظالموں سے ہرگز غافل مت سمجھو۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ آج کشمیر میں جو ظالم دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، معصوم بچوں پہ، عورتوں پہ، بوڑھوں پہ ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ نے انہی کے بارے میں قرآن مجید میں آیات نازل کی اور اہل اسلام کو تسلی دی ہے جو بھی مظلوم ہیں۔ اور ان آیتوں کا آج بہت بڑا مصداق اہل کشمیر ہیں کہ یہ جو ظالم دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں اور اس پر دنیا خاموش ہے اور اس ٹھنڈے پیٹوں اس ظلم کو برداشت کیا جا رہا ہے، یعنی اسے اگنور کیا جا رہا ہے، اس سے نظریں چرائی جا رہی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن عدالت کا آنے والا ہے جس میں اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ تو ظالموں کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ بھی ان سے غافل ہے، کہ اللہ بھی ان کو چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان پر انعامات کی بارش کی، انسان کو انسان بنایا، تو ایسا نہیں ہے دنیا میں ایسا نظام ہو کہ جو چاہے جو بھی کرتا رہے۔ دنیا میں ایسی کوئی حکومت اتنی کرپٹ کہ کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ حکومت کے تحت رہنے والے لوگ کچھ بھی کرتے رہیں، حکومت ان کو نہ پوچھے۔ جب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تو اس کائنات کو بنانے والا بادشاہ کیسے چھوڑ سکتا ہے لوگوں کو بے لگام کہ جو چاہو جس پہ چاہو ظلم کرو، جو کمزوروں کو دبا دو، ان سے ان کی املاک چھین لو، ان کو قتل کر دو، حاملہ عورتوں کو قتل کر دو، بوڑھوں کو قتل کر دو، اور جو ڈنڈوں سے مارا پیٹا جا رہا ہے لوگوں کو، جس طرح سے ان پر کرفیو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے ظالموں کو کہ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ تم اگر یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ تمہیں عذاب نہیں آ رہا، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ فرمایا ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس طرح سے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ ان ظالموں کو اس لیے نہیں پکڑ رہا کہ اللہ نے پکڑ کا ایک دن رکھا ہے جو ججمنٹ کا دن ہے، جس دن ایسا خوف ہوگا ان ظالموں پر کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ خوف کے مارے پلکیں نہیں جھپک پائیں گے اور سر ان کے خوف سے اٹھے ہوئے ہوں گے اور دل ان کے خالی ہو چکے ہوں گے عقل و شعور سے۔ ایسی دہشت کا عالم ہوگا۔ اور لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب۔ اے نبی آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس اللہ کے کلام کے ذریعے۔ اور اللہ نے دیکھیں کلام کو محفوظ کیا، 1400 سال کے بعد بھی اللہ کا کلام اسی طرح محفوظ ہے، اور اس میں ظالموں کے لیے یہ دھمکی آج بھی موجود ہے۔ اور اس دھمکی میں یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ ایسے دن کے عذاب سے ان کو ڈرا دیں کہ جس دن جب عذاب آئے گا فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجیب دعوتک ونتبع الرسل، کہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں کسی طرح دنیا میں تو دوبارہ لوٹا دے تاکہ ہم تیری پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہیں، اور جو ہم دنیا میں ظلم زیادتی کرتے رہے ہم اس سے توبہ کریں۔ تو ایک دن آنے والا ہے۔ تو یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ نے اس سے پہلے بڑے بڑے ظالموں کے واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات میں مظلوموں کے لیے تسلی ہے۔ ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا فرعون کا، ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا قارون کا۔ قارون کو اللہ نے دولت دی، اس دولت کے نشے میں پاگل ہو گیا۔ فرعون کو اللہ نے حکومت دی، حکومت کے نشے میں پاگل ہو گیا۔ پورے لاہو لشکر سمیت اللہ نے اس کو سمندر میں غرق کیا،
اور سمندر میں غرق نہ بھی ہوتا، پانی میں غرق نہ بھی ہوتا، بالآخر ایک دن مرنا تو تھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا موت کے بعد فرعون کا انجام یہ ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرمایا جہنم کی آگ ہے جس پر فرعون کو صبح اور شام جلایا جاتا ہے، اور الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ فرعون جیسا ظالم جو بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، ہم اس کی لاش کو محفوظ کر دیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے، ہر ظالم اس کی لاش کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے کہ میری طاقت اور قوت فرعون سے زیادہ نہیں ہو سکتی، آج دیکھو اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ تو ہندوستان میں جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ظالموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، ظالموں کی حالت کو دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، ان کے فیوچر کو دیکھ کے انسان کو کانپنا چاہیے، یہ قابل ترس ہیں کہ ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، یہ تو دنیا میں فرعون کو عذاب، یعنی قبر میں، قبر سے مراد موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں فرعون کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جو لوگ بھی کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، انہیں اللہ کے اس کلام سے ڈرنا چاہیے، اور اگر وہ اللہ کے کلام کو کلام نہیں مانتے تو اتنی سینس تو ہر شخص میں ہوتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بنانے والے نے پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو کہ جو چاہے کرتے پھرو، وہ پوچھے نہیں۔ دنیا میں ہر ایک کی پیدائش کا ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو کیا انسان کا یہ مقصد ہے کہ وہ جس کا چاہے حق دبا لے اور وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے مگر جو چاہے کرتا رہے؟ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا بنانے والا جو کریٹر ہے وہ اتنا غافل ہے کہ بنا کے چھوڑ دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اس ظالم کو اس بات سے کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ مجھے خدا پکڑتا کیوں نہیں ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ اس بات کا جواب دیا، تمام آسمانی کتابوں میں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں، کہ اللہ نے ججمنٹ کا ایک دن رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ مہلت دیتا ہے کیونکہ یہ دنیا امتحان ہال ہوتی ہے، دنیا ایگزامینیشن ہال ہے۔ یہاں اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون طاقت کے نشے میں چور ہو کر کمزوروں پہ ظلم کرتا ہے اور کون طاقت ملنے کے بعد کمزوروں اور غریبوں کا خیال کرتا ہے۔ تو یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظالم کو بہت شدید وعیدیں سنائی ہیں اور پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، اور مظلوموں کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ تم صبر کرو، تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ ان قریب تمہیں صبر کا بدلہ دے گا۔ مظلوموں کے بھی اللہ نے واقعات بیان کیے، بنی اسرائیل پر کیسے ظلم کیے فرعون نے، بالآخر اللہ نے ان کے لیے کیسی سبیل پیدا کی۔ اور قالوا یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اتنا ستایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا گیا، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا گیا۔ حضرت موسیٰ نے تسلی دی، اصبروا، صبر کرو، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، یہ زمین کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے اس زمین کا مالک بناتا ہے۔ اللہ ظالموں کو ان قریب انشاءاللہ ٹھکانے لگائے گا، ظالموں سے اللہ انتقام لے گا۔ ہمارے جو کمزور کشمیری مسلمان بھائی ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا متاثر ہوتا ہے۔ مسلمان میں ایسا نہیں ہوتا کہ فلاں علاقے کے مسلمان کو تکلیف ہو دوسرا اس غم کو محسوس نہ کرے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ تو ہمارے پوری دنیا کے مسلمان اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمان ہمارے ان مظلوم بھائیوں کے بھائی ہیں اور ان کے غم میں پورے طور پر شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو خاص طور پر اپنی ذمہ داری کو سمجھنے اور کشمیر کے معاملے میں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالمی عدالت میں اور عالمی طاقتوں کے سامنے بار بار اس مسئلے کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنا زیادہ ہمارے حکمرانوں کو اس مسئلے کو عالمی عدالت میں اٹھانا چاہیے کہ بین الاقوامی عدالت اور بین الاقوامی ممالک وہ اس پر سنجیدگی سے ایکشن لیں۔ لیکن افسوس کہ جتنا مسئلہ اٹھانا چاہیے، جتنا اس کو عالمی سطح پہ اس ایشو کو ڈسکس کرنا چاہیے، اتنا زیادہ کام ہو نہیں رہا۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے اور ہماری عوام کو بھی، اور اللہ ظالموں کو ہدایت دے، جو ہدایت کے قابل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اور ہمارے انہی مظلوم کشمیریوں کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آیات نازل ہوئیں جس کا بہت بڑا مصداق ہمارے یہ کشمیر کے مظلوم ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ فرمائے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راہ میں قتال نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، حالانکہ کمزور مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں جو پکار کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے، جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا کر دے۔
تو یاد رکھیے ہماری یعنی عالم اسلام کی یعنی عمومی طور پر اور پاکستان جو ہماری ریاست ہے، ریاست مذاکرات کی میز پہ بھی اپنے مطالبات منوا سکتی ہے اور طاقت کے زور سے بھی مطالبات منوا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالموں میں جو ہدایت کے قابل ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، جو ہدایت کے قابل نہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، اور ہمارے ان مظلوموں کو اللہ اس ظلم سے جلد نجات عطا فرمائے۔